کہ ہر آدمی دنیا میں داعی بن کر کے زندگی گزارے، اس لیے کہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یا تو حق کی دعوت دے رہا ہوگا یا غلط دعوت کو قبول کر رہا ہوگا۔ دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آدمی کو ہونا ہے۔ اگر آدمی حق کی دعوت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو کبھی باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی برائی کے ماحول میں یہ ہو، یہ دعوت اس کے لیے قلعہ بن جائے گی۔ اور اگر آدمی کی زندگی میں حق کی دعوت نہیں ہوگی تو مسلمان ملک میں، مسلمان گھر میں رہ کر غلط چیزوں کو قبول کرے گا، اس لیے کہ قلعہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے ایک تو دعوت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دعوت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کیا معنی ہے؟ فرمایا ہر فرد امت میں چل پھر کر کے ایک تو اللہ سمجھانا کہ اللہ کیسے ہیں اور کتنے بڑے ہیں، لوگوں کو اللہ سمجھانا، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، اللہ کے احسانات یاد دلانا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور محبت کے راستے سے انسانوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زندہ ہو۔ تو ایک تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دوسرا ان لوگوں کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور نافرمانی کا نقصان سمجھانا کہ حکموں پر چلنے کا کیا نفع ہے اور نافرمانی کا کیا نقصان ہے، انسانوں میں چل پھر کر کے یہ سمجھانا۔ تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھانا کہ جب تم اللہ کے حکموں پر چلو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے، جو اصل کروڑ سال کی تمہاری آخرت کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ حکموں پر چلنے کے راستے سے تمہاری آخرت بنا دیں گے۔ اس لیے انسانوں کو آخرت کی زندگی سمجھانا، وہاں کی نعمتیں سمجھانا اور وہاں کی تکلیفیں سمجھانا، تاکہ ہر آدمی اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد ان بنیادوں کی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعوت پر کھڑا فرمایا۔ دوسرا عمل دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آپ نے پوری امت کو دین کے سیکھنے کے لیے اور دین کو سکھانے کے لیے تیار فرمایا، اور دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے اس مجمع کا انتخاب فرمایا، بالغ لوگوں کا اور مکلف لوگوں کا، جو شریعت کے مکلف ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے لیے چنا کہ یہ بڑے لوگ قرآن کو اور دین کو سیکھیں گے اور یہ سکھائیں گے، اور عورتوں اور بچوں کو اس کے تابع بنایا کہ ہر آدمی اللہ کے لیے سیکھے، اللہ کے لیے سکھائے، اور سیکھنے سکھانے پر لگانا پڑے تو اپنی جان مال لگا کر کے سیکھے بھی اور جان مال لگا کر کے سکھائے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل امت میں یہ زندہ فرمایا۔ اسی لیے 100% ایمان والے علم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ تیسری بات ذکر و عبادت ہے کہ ہر فرد امت جو سیکھ رہا تھا اس پر عمل کر رہا تھا، اسی کا نام عبادت ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کے علم کو صحابہ نے جو لیا ہے وہ اس طریقے سے لیا ہے کہ اس آیت میں اللہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس آیت میں اللہ ہمیں کس چیز سے منع کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کیا کرنے کا حکم ہے اور اس فرمان میں کیا چیز چھوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ رسول جو کرنے کا حکم دیں گے وہ کرنا ہے، چاہے جی چاہے نہ چاہے، حکم چاہے نفع ہو نقصان ہو، ہر حال میں حکم پورا کرنا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ اور اس کے نبی ہم کو منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جی چاہے تو بھی بچانا ہے، نہ چاہے تو بھی بچانا ہے، نفع ہے تو بھی بچانا ہے اور نقصان ہے تو بھی بچانا ہے۔ اس طریقے سے 100% ایمان والوں نے قرآن پاک کے اور حدیث پاک کے علم کو لیا اور عمل کے ساتھ یہ علم ان کی زندگی میں زندہ ہو گیا۔ اس کے لیے ان کی بارے میں آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے کہ جس کو قرآن سمجھنا ہوتا تھا یہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ کرنے کے کام یہ ہے اور بچنے کے کام یہ ہے، جس سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہیں۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ اخلاق ہے کہ 100% ایمان والے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے اور پوری امت کو لگانے کی محنت کیا، کسی سے لے کر نہیں کیا بلکہ اپنا لگا کر کے کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت بھی لگا رہا ہے اور اپنے فاقہ کو برداشت کر رہا ہے، تنگی ترشی کو برداشت کر رہا ہے اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا، دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں اور اخلاق میں، اور ان چاروں اعمال میں پوری امت کے لگنے کے لیے 2 میدان محنت کے آپ نے تجویز فرمائے۔ ایک محنت نقل و حرکت کا کہ ایمان والے اپنے گھر کاروبار میں سے وقت نکال کر کے اللہ کے دین کو لے کر کے دنیا میں پھرے
دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ ایک میدان آپ نے پوری امت کے لیے نقل و حرکت کا طے فرمایا، اس میں سارے صحابہ اللہ کے دین کے لیے دنیا میں پھرنے والے تھے، لیکن کوئی بھی آدمی پوری زندگی نہیں پھر سکتا۔ گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے، لہذا پھر کر یہ واپس آئے گا۔ جب یہ واپس آئے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں لگائیں اور سارے ایمان والوں کو اس میں لگانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ تو مسجد اللہ کے گھر پر، ہدایت اللہ کے گھر پر آتی ہے، اور اللہ کے گھر سے دنیا کی ساری مساجد میں جاتی ہے، اور فرمایا مساجد کے راستے سے انسانوں تک اور ان کے گھروں تک اعمال مسجد کے راستے سے ہدایت جاتی ہے۔ گھروں کا تعلق جب پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی۔ ایسا ہی ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا، اور جو اعمال ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں یہی اعمال ہمارے اپنے گھروں میں ہونے لگیں گے، تو مسجد کے راستے سے ہر گھر اور ہر فرد تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچ جائے گی، اور ہدایت کے ساتھ ہر ایک کے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دو محنتوں میں لگایا ہے، ایک نقل و حرکت کی اور ایک مقامی محنت کی، اور آپ کی محنت سے دو ہی جماعتیں بنی ہیں، یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والا یا تو اللہ کے دین کے لیے پھرنے والا ہوتا ہے یا مقامی محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ مقامی محنت بھی زندگی میں نہیں ہے، پھرنا بھی نہیں ہے، تو ایک ایسا مسلمان ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔